الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإماطتك الحجر والشوك والعزم عن الطريق لك صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے اسلام کے ان معاشی نظام کی طرف اور اخلاقی تعلیم کی طرف توجہ دلانا ہے جو نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے. اسلام چند مخصوص اعمال کے پورا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا نظام زندگی ہے کہ زندگی کا ہر گوشہ اور زندگی کا ہر پہلو اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور مزین نہ ہوگا تو کامل دین ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ نے توفیق دی، حج کی حج کر لیا، زکوٰۃ دے لیا، رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھ لیا. یہ فرائض ہیں، اب بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے، معاملات سے ہے، انسان کی گھریلو زندگی سے ہے، اور اسی طرح سے سماج، معاشرے اور سوسائٹی سے ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. جس حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اس کا تعلق آداب زندگی اور حسن اخلاق سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالْعَزْمَ وَالشَّوْكَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ. آپ راستے میں چل رہے ہیں، راستے سے کانٹوں کو، ہڈیوں کو، پتھر کا ٹکڑا راستے میں پڑا ہے، اس کو آپ نے ہٹا دیا اور یہ سوچ کر ہٹایا کہ کسی دوسرے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. ہماری نظر پڑ گئی، ہم نے دیکھ لیا اور اس سے بچ گئے، لیکن یہ نقصان والی چیز ہے، تکلیف والی چیز ہے. یہ سوچ کر آدمی اس کو راستے میں سے، گلیوں میں سے، کسی کے دروازے کے آگے سے ہٹا دے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ صَدَقَةٌ، تو اس میں تمہارے لیے صدقے کا ثواب ملتا ہے.
کتنا معمولی عمل، ہلکا پھلکا عمل، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک اینٹ یا پتھر کا ٹکڑا ہے، آپ نے پاؤں سے اسے ایک سائیڈ کر دیا، کنارے کر دیا۔ آپ نے دیکھا ٹوٹے ہوئے شیشے پڑے ہیں، خطرے کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے، آپ نے اسے اٹھایا یا پاؤں سے اسے ایک طرف کنارے کر دیا۔ راستے سے گزر رہے ہیں، ایسے پھل کا چھلکا جس کو اگر آدمی دھیان نہ دے اور پاؤں اس پر پڑ جائے تو آدمی پھسل سکتا ہے، گر سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کنارے کر دو، اسے ہٹا دو، اس میں تمہاری کوئی عزت نہیں جاتی، اس سے تمہاری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں کہ تم نے آدھے منٹ کا ایک عمل کیا، لَكَ صَدَقَةٌ، ایک صدقے کا ثواب تم نے پا لیا۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بینما یمشی رجل اذ وجد غصن شوک فی الطریق فأخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ ایک شخص راستے میں چل رہا ہے، اس کو راستے میں کسی کانٹے دار درخت کی ڈالی نظر آ گئی، کانٹا، فأخرہ، اس نے اس کو کنارے کر دیا، پیچھے کر دیا، یعنی راستے سے ہٹا دیا یا ہاتھ سے اٹھا کر کے کہیں رکھ دیا کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ فأخرہ، تو کیا ہوگا؟ فشکر اللہ لہ، اللہ تعالی نے بندے کے اس عمل کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس عمل پر فغفر لہ، اللہ تعالی اس ہلکے پھلکے معمولی عمل پر بھی بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ ایک بات دھیان میں رکھیے، کسی بھی نیک کام کو ہلکا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو۔ نہیں معلوم کہ کون سے عمل سے اللہ کے یہاں نجات مل جائے گی، بخشش مل جائے گی، اور کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو۔ جس طرح سے کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، اسی طرح سے کسی گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھو کہ یہ تو معمولی چیز ہے، یہ مکروہی تو ہے، حرام تو نہیں ہے، خلاف اولا ہی تو ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ نہیں، کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو اور کسی نیکی کو بھی ہلکی مت سمجھو۔ کس گناہ پر انسان کو پکڑ لیا جائے اور کس نیکی پر انسان کو درگزر کر دیا جائے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے دو طرح کا واقعہ اور دو انجام ہوا۔ ایک عورت ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو گھر میں باندھ کے رکھتی، وقت سے اسے کھانا نہیں دیتی، اس کو اس کی ضرورت کا سامان نہیں دیتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ وہ عورت اچھی تھی، نیک تھی، لیکن ایک بلی کو اس نے بھوکا رکھا اور اس کی وجہ سے اور پھر وہ بلی مر گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس بلی کے بھوکا رکھنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ جانور پالنے کا شوق بہت ہے، لیکن اس کی ضرورتیں
اس کے آرام اور راحت کا سامان، یہ بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ورنہ کل یہی بے زبان جانور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے خلاف مقدمے قائم کرے گا، شکایت کرے گا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، انہوں نے اونٹ پال رکھا تھا۔ اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے تو آپ جیسے انسانوں سے محبت فرماتے تھے، جانوروں سے بھی محبت فرماتے تھے۔ اس کے پاس جانا، اسے چمکارنا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا، یہ حضور کی سیرت، یہ بھی ایک ہے۔ آپ اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اس اونٹ نے اپنی گردن جھکا دی، کچھ دیر جھکائے رہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو پیٹ بھر چارہ نہیں کھلاتے۔ غور کیجئے، نبی یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عورت کو معمولی سا جانور، بلی، جس کو بھوکا رکھا اب مر گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اس کے مقابلے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت بدکار، فاحشہ عورت جو بڑے گناہ کے اندر مبتلا تھی، جس کی سزا قرآن میں اور حدیث میں جہنم آئی ہے، بدکاری کراتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہی تھی، دیکھا کنویں کی میوں کے پاس ایک کتا ہے اور وہ کتا پیاسا ہے۔ کتا کتنا غلیظ جانور، ہر آدمی نفرت کرتا ہے، اپنے پاس سے بھگاتا ہے، سب ہوتا ہے۔ اس عورت کو پیاس لگی تھی، وہ عورت کنویں میں گئی اور پانی پی لی۔ پانی پینے کے بعد جب باہر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا پیاسا کنویں کی میڑ کے پاس جو پانی ٹپکنے کی نمی ہوتی ہے اپنی زبان سے اسے چاٹ رہا ہے اور زبان لٹکی ہوئی ہے۔ اس گندی اور فاحشہ عورت کے دل میں بڑا رحم آیا اور اس نے محسوس کیا کہ پیاس بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں پیاس لگی تھی تو ہم نے کنویں سے پانی نکالا، پانی پیا تو جیسے لگا جسم میں جان آ گئی۔ اس عورت کے دل میں ترس آ گیا۔ اس کنویں پر کوئی رسی، کوئی ڈول ایسا نہیں تھا کہ پانی نکالے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے پاؤں کی چپل، سینڈل نما کچھ رہی ہوگی، چپل نکالا اور چپل کو اس دوپٹے سے باندھ کر کنویں کے اندر ڈھیلا اور چپل میں پانی نکالا اور پانی نکالنے کے بعد کتے کے آگے ڈال دیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا کیا اور کتے نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد ایک جھرجھری لی، جیسے کتے کی عادت ہوتی ہے جھرجھری لینے کی اور دم ہلانے کی، جھرجھری لی اور دم ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس فاحشہ اور بدکار عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی بنیاد پر وہ عورت معاف کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور کون سا عمل اللہ کے یہاں منہ پر مار دیا جائے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم بڑی بڑی نیکیاں کر کے مطمئن ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، کیا معلوم کہ اللہ کے یہاں اس کا درجہ کیا ہے۔
اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جسے ہم حقیر اور معمولی سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کے یہاں وہی ہماری نجات اور مغفرت کا سامان بنتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دی کہ راستے سے گزرو تو راستے کی نقصان والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیا کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے اور اس عمل پر بھی اللہ کے یہاں نجات ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث سنائی تھی کہ ایک شخص نے کانٹوں والی ڈالی کو ہٹایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اس کی مغفرت کا سامان بن گیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان جو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمانی اور عقیدے کا رشتہ رکھتے ہیں، آپ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان قیمتی نصیحتوں پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ راستوں کے اندر کوڑا ڈالنا، گندگی ڈالنا، پھل کھا کر چھلکوں کو راستوں میں پھینکنا، یہ اسلامی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ آج ہماری معمولی طور پر ہم اس کو لیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ 2 منزل 3 منزل اوپر بیٹھے ہیں کھڑکی کے پاس، وہیں آم کھایا، کیلا کھایا، پان کھایا، اور پھر اس کے بعد چھکلے کو گلی میں۔ نیچے سے کون جا رہا ہے، کس کے اوپر پڑ سکتا ہے، کس کا کپڑا خراب ہو سکتا ہے، یا کون ہے جو اس کی وجہ سے پھسل سکتا ہے، گر سکتا ہے۔ کتنا حادثہ ہوا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہیں۔ اس میں بوڑھے اور جوان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ چلا راستے میں جا رہے تھے، کیلے کا چھلکا تھا، نظر نہیں آیا، خیال نہیں کیا، پاؤں پڑا، گرے، کولہا ٹوٹ گیا، کڑائی ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گیا۔ میرے بھائی ذرا یہ غور تو کرو کہ ہمارے محلے میں، ہمارے مکان کے نیچے ہمارے علاوہ دوسرا کون کرتا ہے؟ اس گناہ کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ جرم کس نے کیا؟ یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ اور ایک مزاج ہمارا اور ہے کہ ہمارے مکان کا دروازہ صاف رہے، دوسرے کے مکان کے اوپر گندگی پڑی رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی بھی شکایتیں ہیں کہ باہر نکلے، اپنے مکان کو چھوڑ کر دوسرے بھائی کے دروازے کے سامنے کوڑا رکھ دیا، کوڑے کی تھیلی رکھ دی۔ کس مذہب نے اس کی اجازت دی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو رات میں 11 بجا ہے، گھر کا کوڑا لائے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، بس ایسے ڈال دو۔ ہم دیکھیں یا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمارے اس عمل کو جان رہا ہے۔ میرے بھائی میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اختیار کر لیں تو آج جو عام آدمی یہ کہتا ہے کہ راستوں سے، علاقوں سے گزر جاؤ، علاقوں کی صفائی اور گندگی دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یا غیر مسلموں کا محلہ۔ یہ ہم کہتے ہیں، مسلمان کہتا ہے کہ ان کے محلے میں صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے، کوڑے نہیں ہوتے۔ اور مسلمانوں کی پہچان کیا بن گئی کہ ان کی گلیاں گندی ہوتی ہیں، ان کے گلیوں میں کوڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر صفائی ستھرائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے اپنے نبی کی تعلیمات کا غلط تأثر دے رہے ہیں غیر قوموں کو، غیر مذہب کو۔ صفائی اور ستھرائی کی جتنی تاکید
اور جتنی اہمیت ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہے دوسرے کسی مذہب کے اندر نہیں۔ اب ہم اگر اس پر عمل نہ کریں، ہم اس پر دھیان نہ دیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ مسلمانوں کے محلے بڑے غلیظ ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، اور غیروں کے محلے میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، تو گویا کہ اپنے ہاتھ سے ہم اپنے منہ پر تماچا مار رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو کوڑا راستے میں نہ ڈالا کرو، کسی کے گلی کے مکان کے سامنے گندگی نہ پھینکا کرو، کسی کے دروازے کو گندا نہ کیا کرو، اور اس کے باوجود ہم نہ مانیں اور پھر ہم وہی کام کریں اور پھر اس کے بعد شکایت کریں کہ مسلمانوں کے محلے ایسے ہوتے ہیں، تو جرم بھی ہم نے کیا اور اپنے جرم کو اس طریقے سے، اپنے جرم کی وجہ سے پوری قوم، پوری ملت اور مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی کی اہمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ بڑے نظیف ہیں، صاف ستھرے ہیں، اللہ صفائی اور ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، حسین ہیں، اور اللہ جمال اور حسن کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ تم خود صاف ستھرے رہو، اپنے راستوں کو صاف ستھرا رکھو، اپنے مکان کو صاف ستھرا رکھو۔ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صرف کپڑے کو خوب صاف رکھ لینا، خوب خوشبو لگا لینا، یہ اسے صفائی نہیں کہتے۔ صفائی تو انسان کی طبیعت اور مزاج میں ہوتی ہے۔ اپنے مزاج کے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ ہم نہ اپنے راستے کو اور اپنے دروازے کو گندا کریں گے، نہ ہم کسی کے دروازے کو گندا کریں گے اور نہ کسی کو گندا کرنے دیں گے۔ دیکھیے آپ کی گلیاں، آپ کے محلے وہ پھر ویسے ہی ہو جائیں گے، صاف ستھرے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی، کھانا کھایا ہڈی اوپر سے نیچے، پھل کھایا چھلکا گلی میں، اب کسی کے اوپر پڑے، کسی کے دروازے پر پڑے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر کتنی مرتبہ جھگڑے ہو چکے ہیں، لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ پان کھا رہے ہیں، پان کھانا برا نہیں، بس اوپر سے سر نکالا اور اس کی پک گلی میں ڈال دی۔ کسی کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، کسی کے پاؤں پہ پڑ رہے ہیں، اور وہ نیچے سے گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اوپر سے آپ بھی چیخنے لگے۔ غلطی نہیں دیکھی کہ غلطی کس کی ہے۔ ان چیزوں کی طرف مذہب اسلام نے متوجہ کیا۔ میرے بھائی ایک عام شکایت اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نوازا، اس نے اچھا مکان بنا لیا، اونچا بنا لیا، آرام سے رہ رہا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھے سے اچھے مکان میں رہو، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی زندگی گزارو، کسی نے منع نہیں کیا، نہ مذہب نے منع کیا۔ لیکن آپ کے بغل میں ایک غریب پڑوسی ہے، آپ اپنے ایک فیشن یہ بھی ہے، چھت پہ ٹہل ٹہل کے کھا رہے ہیں، اور بیچارہ غریب نیچی چھت ہے، چھلکا اس کے اوپر، کوڑا اس کی چھت پر، کھانا کھا رہے ہیں ہڈی اس کی چھت پر، وہ غریب ہے، کمزور ہے، تو کیا آپ یہی بلند اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ شکایتیں عام ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت بظاہر ہلکی پھلکی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ ایذاء جار ہے، پڑوس کو تکلیف پہنچانا ہے، اور پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ستائے نہ، اپنے پڑوسی کو اپنے کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر اللہ پر اس کا یقین ہے اور آخرت پر اس کا یقین ہے تو کسی مومن کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے اذیت اور اس سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ اور پاکیزہ تعلیمات یہ کن کے لیے؟ یہ ہمارے لیے، یہ آپ کے لیے، ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانے کو ایمان کا حصہ کہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، جس میں سب سے اعلیٰ مقام اور درجہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ کس نے پھینکا، کس نے گرایا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ آپ کے نظر میں آ گئی چیز، آپ اس کو اگر ہاتھ سے اٹھانے کے لائق ہے تو ہاتھ سے اٹھا کر، اور ہاتھ لگانے کے لائق نہیں ہے تو پاؤں سے اسے ایک طرف کر دیجیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں پوری روٹی ملتی ہے، روٹی پڑی ہوئی ہے، کسی نے پھینک دیا، اس کو پسند نہیں تھی، اس کا کھانے کا جی نہیں چاہا، راستے میں ڈال دیا۔ کتنی خراب بات ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہی 2 وقت نہ ملے تو یہی سوکھی اور باسی روٹی کی قیمت معلوم ہو جائے۔ چونکہ ہمارا پیٹ بھرا ہے، گھر بھرا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ سامان موجود ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے، جی نہیں چاہا اسے گلی میں ڈال دیا کہ کوئی جانور کھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے تو اس طرح سے گلی میں ڈال دیں، وہ راستے میں پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے پاؤں پڑ رہے ہیں، جانور گزرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس پہ پیشاب کر دے۔ تو آپ کو اگر ڈالنی ہے تو اسے نیچے لے جائیے، کسی چبوترے پر یا کسی اونچی کھڑکی کی یا تاپ پر رکھ دیجئے تاکہ کوئی جانور آئے تو صاف ستھری وہ کھا لے۔ یہ نہیں ہوگا، گھر سے پھینک دیا، چاول پھینک دیا، سالن پھینک دیا، بوٹی پھینک دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ جو نبی ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ راستوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے والی چیزوں کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، تو ذرا غور کرو، جس نبی کی تعلیم یہ ہو تو اس نبی کی یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ تم کھانے کا سامان کو گلیوں میں ڈال دو، کوڑوں میں ڈال دو؟ یہ بھی غلط ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ لوگ کوڑے میں ڈال، کھانے کا سامان کوڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اسے الگ رکھو، اس لیے کہ کوڑے میں پتہ نہیں کیسا کیسا سامان ہے، الگ رکھ دو کچھ دور تاکہ کوئی جانور آئے تو اسے کھا لے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے کرنے میں نہ وقت لگتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی عزت جاتی ہے، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں خود بھی اس سے محتاط رہنا چاہیے، اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بارجے سے، کھڑکی سے، بالکنی سے گندگی باہر مت ڈالو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، نبی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ کہو، اللہ ناراض ہو جائیں گے، نبی خفا ہو جائیں گے۔ تو بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ کہے گا اچھا۔ تو یہ جب بار بار اپنے گھر کے چھوٹوں کو یہ سمجھایا جائے گا
تو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میری ماں نے، میرے والد نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ کوئی ایسا سامان گلی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایسے ہی سماج بنتا ہے، ایسے ہی معاشرہ بنتا ہے، ایسے ہی اسلام کی بلند اور پاکیزہ تعلیمات کا تأثر غیر مذہب والوں کے دلوں کے اندر بیٹھتا ہے، لیکن ہم خود اس پر عمل نہ کریں، ہم اس پر توجہ نہ دیں اور اسے ہلکا اور معمولی کام سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی احتیاط برتی، کتنا آپ نے احتیاط کا معاملہ کیا۔ مسجد ہے، میں کتنی بات کہوں، مسجد میں لوگ کبھی کبھی کھاتے ہیں اور کچھ سامان رہ جاتا ہے، پان کھایا پتا طاق پہ پڑا ہوا ہے، کچھ لوگ پاؤچ کھاتے ہیں وضو خانے کے نلوں میں وہ بہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوتے ہیں اس سے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، کچھ تنکے، معمولی چیزیں تنکے تھے، آپ نے ان تنکوں کو اپنے ہاتھ سے چن چن کر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان چیزوں سے مسجد کو آلودہ اور گندی مت کرو۔ اور ہم اس کی طرف ہماری کوئی توجہ اور کوئی دھیان نہیں، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے مزاج کے اندر صفائی ستھرائی پیدا کرو۔ کپڑوں کی صفائی اصل نہیں ہے، طبیعت کی صفائی اصل ہے۔ مزاج کو اعلیٰ بناؤ، سوچ کو اچھی بناؤ، تو انشاءاللہ ہم جب ایسا کریں گے ہماری آنے والی اولادوں پر اس کا اچھا اثر پڑے گا، ہمارے علاقے، ہماری گلیاں، ہمارے محلے صاف ستھرے اور پاک رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی ان تعلیمات پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔